بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ چلا، اس پر ڈکیتیوں اور قتل و غارت گریوں کی مختلف وارداتیں ثابت ہو گئیں، جن کے سبب اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو اس سے اس کی آخری آرزو پوچھی گئی۔ اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جوں ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، ایک دم اس پر حملہ کر دیا اور نوچا ناچی اور مارا ماری شروع کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود عملے نے جوں توں زخمی ماں کو بے رحم بیٹے کے چنگل سے چھڑایا۔ جب اس ڈاکو سے اس سفاکانہ حرکت کا سبب پوچھا گیا تو بولا، مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے پہنچایا ہے۔ دراصل قصہ یوں ہے کہ میں نے بچپن کے لاشعوری کے دور میں اسکول کے اندر ایک طالب علم کی پینسل چرا لی اور گھر لا کر اپنی اس ماں کو دکھائی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے اس غلط کام سے نفرت دلاتی، مگر یہ صرف مسکرا کر چپ ہو رہی۔ اس وقت مجھ میں عقل ہی کتنی تھی، میں سمجھا کہ میں نے کوئی بہت ہی اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میرا حوصلہ بڑھا اور میں مزید پینسلیں اور کاپیاں چرانے لگا۔ جب بڑا ہوا تو چوری کی عادت کافی پکی ہو چکی تھی اور دل خوب کھل گیا تھا، لہٰذا میں نے ڈکیتیاں شروع کر دیں۔ اسی لوٹ مار کے دوران مجھ سے بعض قتل کی وارداتیں بھی سرزد ہو گئیں اور میں بہت خطرناک ڈاکو بن گیا۔ آخر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر آج اپنی اس ماں کی غلط تربیت کی بدولت چند ہی لمحوں کے بعد اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا پہنے ہوئے ہوں گا۔ شریعت کے مطابق بچوں کی تربیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے۔ بچہ والدین کے پاس امانت ہے۔ اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے، لہٰذا وہ ہر نقش کو قبول کرنے والا اور جس طرف اسے مائل کیا جائے اس کی طرف مائل ہو جانے والا ہے۔ اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اسی پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس کے باعث وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت سے مالا مال ایک زبردست حکایت سنیے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں جان حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا۔ فرمایا، ہر رات 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت محسوس ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان علیہ رحمۃ اللہ الحنان نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ عز و جل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان علیہ رحمۃ الحنان نے فرمایا، اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو
کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان علی رحمۃ اللہ الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہٰذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف 1 گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ میں نے گزارے کا انتظام یوں کیا کہ میں نے 1 درہم کے جو شریف خرید لیے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی۔ ہر رات سحری کے وقت 1 اوقیہ یعنی تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا، جس میں نہ نمک ہوتا اور نہ ہی سالن۔ یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ 3 دن مسلسل فاقہ کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا، پھر 5 دن، پھر 7 دن اور پھر 25 دنوں کا مسلسل فاقہ رکھا، یعنی 25 دن کے بعد 1 بار کھانا کھاتا۔ 20 سال تک یہی طریقہ رہا۔ پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی، واپس تستر آیا تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا شب بیداری اختیار کی۔ حضرت سیدنا امام احمد علیہ رحمۃ اللہ الہی فرماتے ہیں، میں نے مرتے دم تک حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کے دلچسپ واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔